السلام علیکم وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر کہ آج جو ہے الحمدللہ یکم محرم الحرام 1442 ہجری میں ہم آغاز جو ہے اپنے پہلے دن کا، یعنی سال کے پہلے دن کا قرآن الحکیم کے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاحیات اس کتاب کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے، سیکھنے، سمجھنے اور آگے پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور حق بات کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ محرم الحرام، محرم کے لغوی معنی ممنوع، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق و احترام کے ہیں۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں کیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے جب سے اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی درست دین ہے، پس تم ان میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ 4 مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر اللہ المحرم، یہ وہ واحد مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں کہ دوسروں کی جان، مال، عزت اور حرمت کا خیال رکھا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، صحیح البخاری میں آتا ہے کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے لیے آج کا دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کیا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ صحیح مسلم نے اسے روایت فرمایا ہے، ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کریں کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ شدید ہے۔ ان مہینوں کو خصوصی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، لہٰذا ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنا، چنانچہ جان مال کے ساتھ عزت کی حفاظت اور حرمت بھی ضروری ہے۔ طنز و تشنے سے پرہیز کریں، غیبت، چغلی، بدگمانی بھی اسی میں آتا ہے۔ دوسروں کی عزتوں کو کھیلنے سے، یعنی کہ ان کے خلاف کوئی برائی کرنے سے بچیں، دنیا میں بھی یہ برا ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے دوسروں کو اپنے جان اور مال کا امن ہوگا۔ اسی طرح یہ حقوق دینے کا مہینہ ہے۔ دوسروں کے جو بھی حقوق ہوں، چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، ان متبرک مہینوں کے اندر وہ دے دیے جائیں تو بہت بہتر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ مفہوم کے مطابق یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہیں۔ کون سے؟ شادی کے بعد ضرورت پوری کر کے مہر نہ ادا کرنا، دوسروں سے کام کروا کے مزدوری کو نہ ادا کرنا، کسی چوپائے کو بلا وجہ مار دینا اور دوسرے کے مال کو غصب کرنا۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی کوئی بھی چیز نہ لے، اگرچہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے بھی عذاب مسلط ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مار لیا تو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور اس پر جنت حرام کر دی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اگرچہ وہ کوئی معمولی سی چیز ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ اس نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ مسواک کی کیوں نہ ہو، یعنی کہ اگرچہ وہ شاخی ہو، مراد مسواک کی ہے۔ اور اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ تو
تو اس لیے ایسا بننے کی ہمیں اس ماہ مبارک میں اور اس طرح چاروں جو ماہ ہیں ان کے اندر کون سے ہیں؟ رجب کا، محرم کے بعد پھر جو آنے والا ہوگا وہ رجب ہوگا، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ محترم مہینے ہیں، ان کے اندر اچھا رہنا اور نوافل کی کثرت کرنا اور اس طرح سے تسبیح و تحلیل کرنا، استغفار پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب آئے تو مدینہ میں کیونکہ عملی ریاست کا قیام ہونا تھا، تو اس وقت وہاں مسلمانوں نے دیکھا کہ یہود جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نہیں، وہ 10 ذی الحجہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس دن تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس دن جو ہے وہ فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس کی شکر گزاری کے طور پر ہم یہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی بخیر رہی تو اگلے سال ہم 2 روزے رکھا کریں گے، یا تو 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا، تاکہ ہم ان سے مشابہ نہ ہو سکے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استطاعت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، تو 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیجئے یا 10 اور 11 کا، یعنی کہ 2 روزے رکھیے۔ رکھنے کو تو یکم سے لے کے 10 تک بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے اور آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر چیز ہے وہ یہ کہ ہم وہ عمل کر لیں جس پر ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے اہل و عیال کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، شادی شدہ عورت جو ہے وہ نفلی روزہ رکھنے کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کی محتاج ہے۔ فرضی روزے میں شوہر نے منع نہیں کر سکتے کیونکہ فرض تو سب کے اوپر فرض ہے، لیکن نفلی روزے کے اندر ہمیں شوہر سے زبان سے ان کی اقرار کروانا پڑے گا کہ آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں کہ میں یہ روزہ رکھ لوں، تو پھر اس طریقے سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر زبانی اقرار کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ سورۃ مومن کا ہم نے کل آغاز کیا تھا اور آیت مبارکہ نمبر 4 پر ہم نے مکمل کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح نے، والاحزاب اور گروہوں نے، من بعدہم ان کے بعد، وحمد اور ارادہ کیا، کل امت ہر امت نے، برسولہم اپنے رسولوں کے ساتھ، لیاخذوہ تاکہ وہ پکڑ لیں اس کو، وجادلوا اور انہوں نے جھگڑا کیا، بالباطل ساتھ باطل کے، لیدھزوا تاکہ وہ نیچا دکھائیں اس کو، بالحق ساتھ حق کے، فاخذتہم تو پکڑ لیا ان کو، فکیفا تو کس طرح، کانت تھی، عقاب سزا میری۔ حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام تاریخ انبیاء کے اندر وہ نبی ہیں جنہوں نے 950 سال جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کا کام کیا، اور جو لوگ تھے انہوں نے ان کے اوپر پتھر مارے، کانوں میں ان کی بات سن کر انگلیاں دیں، طرح طرح کا مذاق اڑایا اور ہر وہ چیز ان کے ساتھ کی جو کہ دیگر انبیاء کے ساتھ تضحیک میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انہوں نے مدد مانگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کے لیے کہا، اور اس سلسلے میں انہوں نے پلانٹیشن یعنی کہ درخت لگائے۔ ان درختوں کے بڑے ہو کر، یعنی کہ پودوں کے بڑے ہو کر درخت بننے تک کا عرصہ جو تھا وہ 80 سال کا تھا۔ اس 80 سال کے اندر انہوں نے اپنی تبلیغ کو تمام تر کو جاری رکھا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا، اور اس کے بعد انہوں نے کشتی بنائی۔ پھر جس دن حکم ربی آیا تو اس کے بعد جو ہے اللہ نے حکم دیا اور سوار ہونے کے بعد یہاں سے چل نکلو۔ تو یہ کہا کہ کس طریقے سے ان کے جو گروہ تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ایسی جماعتیں اور گروہ جن میں شدت اور ہم خیال ہوں وہ لوگ انہیں احزاب کہتے ہیں، اور یہ ان میں وہ تمام تر جماعتیں بھی شامل ہیں جو کہ رب کی دعوت کو جنہوں نے جھٹلایا اور ان پر پھر عذاب آئے۔ ہر امت نے اپنے رسول کی جو بات تھی اس کو ٹھکرا دیا اور نعوذ باللہ انہیں ذلیل کرنا چاہا۔ پیغمبر کی تعلیمات پر بہت سخت اعتراضات ہوئے اور ان کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں کی گئیں، حق بات میں شبہات نکالے گئے اور تاکہ وہ ان کو زج کر سکیں۔ اور ہمیشہ بحث کرتا کون ہے؟ تاکہ وہ لیدھزو تاکہ وہ نیچا دکھا سکے، جیسے سورج ڈھل جاتا ہے اس طرح، جس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ جو فارغ آدمی ہوتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا، جو فارغ آدمی ہوتا ہے نا اور وہ سامنے کسی دوسرے کو کام کرتا ہوا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اب اسے یہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ میں تو کچھ کر نہیں رہا اور یہ
जो है वो कुछ कर रहा है, तो वो बैठे बैठे उसके दूसरे के काम के अंदर ना नक्स निकालना शुरू कर देता है। तो यही उन्होंने किया ताकि वो जो है कौम के अंदर और बिगाड़ को पैदा करे। तो नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो किस तरह थी मेरी सजा। वकज़ालिका, और इसी तरह हक़्क़त, सच साबित हो गई या चस्पा हो गई, कलिमतु रब्बिका, बात तेरे रब की, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, अन्नहुम, के बेशक वो, अस्हाबुन नार, के वो आग के साथी हैं। अब ये क्या अल्लाह की बात, क्या कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुद्दत अमल हम सबको दिया हुआ है, उस मुद्दत अमल में हम सब ने काम करना है। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा किया है, अगर हम उसकी इबादत नहीं करेंगे तो क्या होगा, अल्लाह की हम पर पकड़ होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो उस पकड़ का जो एक बात हमारे ऊपर चस्पा कर दी गई है, यानी ये लिख दी कि ये हुआ कि उनके ऊपर जो बात थी जिसके लिए उनको डराया गया, उनको कहा गया कि तुम जो है अपनी जो हरकतें हैं उनसे तमाम तर से बाज आ जाओ, तो वो बाज नहीं आए और उनके ऊपर अजाब का जो कोड़ा था वो बरस गया। अब जब अजाब का कोड़ा बरसा तो इस बात में, यानी इस वाक़े को बयान करने का असल मकसद क्या था कि जिस तरह पिछली उम्मतों पर अहले मक्का को खिताब करके कहा गया कि जिस तरह पिछली उम्मतों पे तेरे रब का अजाब साबित हुआ, वो तबाह कर दी गई, अगर अहले मक्का भी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब और मुखालफत से बाज नहीं आएंगे और अपनी जो बातिल की जंग है उसको नहीं छोड़ेंगे, तो ये लोग अजाब इलाही की गिरफ्त में आ जाएंगे और इनको कोई बचाने वाला भी ना होगा। अल्लज़ीना, वो फरिश्ते, यहमिलूना, जो उठाते हैं, अल अर्शा, अर्श को, वमन हौलहू, और जो इसके इर्द गिर्द है, युसब्बिहूना, वो तस्बीह कर रहे हैं, बिहम्दिही, साथ तारीफ के, रब्बिहिम, अपने रब की, व युमिनूना, और वो ईमान रखते हैं, बिही, साथ उसके, व यस्तगफिरूना, और वो बख्शिश मांगते हैं, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, आमनू, जो ईमान लाए, रब्बना, वो कहते हैं ए हमारे रब, वसीयत, तू छाया हुआ है, कुल्ल शैइन, हर चीज पर, रहमतन, अपनी रहमत के एतबार से, व इल्मन, और बातबार इल्म, फगफिर, पस बख्श दे, लिल्लज़ीना, उन लोगों को, ताबू, जिन्होंने तौबा की, व ताबाऊ, और पैरवी की, सबीली का, तेरे रास्ते की, वक़िहिम, और बचा उनको, अजाबल जहीम, जहन्नुम के अजाब से। जिक्र हुआ फरिश्तों का, फरमाया गया कि वो फरिश्ते जो अपने रब की हमदो सना को बयान करते हैं और क्या करते हैं, वो अर्श को उठाए हुए हैं और वो ईमान भी रखते हैं साथ साथ। यानी इंसान जब ईमान लाता है, या इसको अगर मैं पहले इस पैराई के अंदर लूं कि मलाइका और मुकर्रबीन के एक खास गरोह का तज़किरा किया गया कि ये वो गरोह है जो कि फरिश्तों का है, जो अर्श को उठाए हुए हैं और वो अर्श के इर्द गिर्द हैं। उनका काम एक ये है कि वो अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करते हैं, यानी तमाम तर नकाइस से वो पाक हैं, और उनकी जो तमाम तर जो चीज़ें हैं उसमें ईमान का इजहार होता है, अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार होता है, और दूसरा काम उनका क्या है कि वो अहले ईमान के लिए मग़फ़िरत को तलब करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा हमें बता दिया, हमने उसको एज इट इज़ वैसे का वैसा ले लिया। अब उसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि अर्श कैसा है, ये फरिश्ते कैसे होंगे, या कैसे उठाया होगा। जैसा बता दिया गया, आमना व सदकना, ईमान लाए हम और सच समझा हमने। तो ये उस वक्त बताया गया, यानी इस सूरत हाल में जब ये बताया कि कलिमतु रब्बिका हक़्क़ा, सच हो गई अल्लाह की बात, तो फिर ये इस आयत मुबारका को जो आई साथ, उसमें ये कहा गया कि जब ईमान लाता है तो वो तन्हा रह जाता है, यानी लोगों की तादाद की कमी जो है उसको जो है परेशान करने लगती है, और शैतान की उस पर हमला आवर होने की चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए कि वो अपने आप को आइसोलेट, अकेला महसूस करता है। तो उस सूरत हाल के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने मोमिनीन के गम को दूर करने के लिए, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए, अपने आला और मुकर्रब बंदों की, यानी फरिश्ते भी तो अल्लाह के बंदे ही हैं ना, कि यानी कि मखलूक हैं अल्लाह की, उनका जिक्र फरमाया कि वो फरिश्ते जो कि अल्लाह के अर्श को हैं और क़यामत के दिन ये 8 हो जाएंगे, जो कि अर्श के गिर्द घेरा डाले हुए हैं, इनको कुरूह भी कहा जाता है। अब उनकी तादाद लाखों में भी हो सकती है,
ان کا کام کیا ہے کہ رب کی حمد و ثنا کو، تسبیح و تحمید کو بتانا ہے، اور کیا کرنا ہے کہ اللہ پر ایمان بھی رکھنا ہے، یعنی ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اب کہا گیا کہ جو ایمان لاتا ہے، اب ذرا اس کی ڈیٹیل دیکھیے کہ جو ایمان لاتا ہے وہ اس کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور وہ بخشش کی دعا کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو اپنی علم اور رحمت کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ موجود ہے، اس کا جواب اس آیت مبارکہ سے ہمیں مل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی علم اور رحمت کے ذریعے سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ فاغفر، پس بخش دے ان کو، ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کر لی، جو کہ پلٹ کر آ گئے اور پیروی کی تیرے راستے کی، ان کو عذاب جہنم سے نجات دے دے۔ یومنون بھی کا ذکر کیوں آیا؟ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، کیوں ذکر آیا کہ ایمان کا رشتہ جو ہے وہ اہل عرش کے ساتھ بھی ہو جائے گا اور اہل فرش کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ ایمان جو ہے انسان کو بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، ایمان انسان کو اللہ کی نظر میں بلند کرتا ہے، اور فرشتے پھر اس کے لیے دعائے جو رحمت اور استغفار ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ یقیناً وہ وہاں پر موجود جو دعا کر رہے ہیں وہ یقیناً سفارش کر رہے ہیں۔ تو گناہوں کی جو بخشش کی دعا جو کی تو اس کا ذکر ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی روحانی غذا جو ہے اللہ کی حمد و ثنا ہے، تو انسان بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ بھی اپنے روح کی غذا کو پا رہا ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے مراتب کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ ایمان جب راسخ دل کے اندر ہو جائے گا، اور جب ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کا ہی مطلب نمایاں نظر آئے گی، اس سینس میں کہ جو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، جو کچھ چلا جائے گا اللہ اس کا بدل ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ کی چیز تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے لے لی، تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کو اس کے علم اور اس کی رحمت کا واسطہ دے کر دعا کی جا رہی ہے کہ تو مہربان ہے، توبہ کو بخشنے والا ہے، یعنی اپنی توبہ تو ان کی ہے، اس پر مزید توبہ کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ لوگ توبہ کر رہے ہیں، تو امید سے ایک اور امید کو دلایا گیا کہ جو ہے جو لوگ توبہ کریں گے تو فرشتے ان کے لیے توبہ کی دعا کریں گے، یعنی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یہ مومنین کو ایک آسرا دلایا گیا، ایک ان کے لیے ایک خوشی کا عنصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ جو پلٹ کر اللہ کی راہ کے اندر آ جاتے ہیں تو خالی وہ اپنے لیے نہیں دعا کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں، فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو عذاب جہنم سے نجات دے دے، ان کو بچا لے اللہ تعالیٰ، ان کے لیے بھلائیوں کو دے دے۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور داخل کر ان کو، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، التی، وہ جو، وعدتہم، جو وعدہ کیا ہے تو نے ان سے، ومن صلح، اور جو کوئی نیک ہوئے، من آباہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کے بچوں میں سے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے۔ آیت مبارکہ کے آغاز میں، یعنی سورہ مبارکہ کے آغاز میں آیت نمبر 2 کے اندر آیا تھا العزیز العلیم، کے زبردست علم والا ہے۔ یہاں پر کیا آیا؟ العزیز الحکیم، کے زبردست حکمت والا ہے، سمجھ بوجھ ہے، ہر چیز کا کام، یعنی کہ ہر چیز کو بہتر طور پر کرنے والا ہے۔ اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، ان کو ہمیشگی کے باغات کے اندر داخل فرما دے، یعنی ان سب کو جنت میں جمع فرما دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بالکل یہی اسی طرح کی آیت مبارکہ سورہ الطور کے اندر آئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، آیت نمبر 21 سورہ الطور کی، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی کی پیروی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی، ملا دیا ہم نے ان کو ان کے ساتھ، ان کی اولاد کو، اور ہم نے ان کے عملوں میں کچھ کمی نہیں کیا۔ یعنی کیا ہوا کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی نسلوں کے اندر ایمان قائم رہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں ان دونوں نسلوں کو ملا دیا جائے گا، اور کسی کے عمل میں سے کوئی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی، الٹا ہمارے جو اعمال ہیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ اور نیک کاموں کی بنیاد پر جو گروہ بندی ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے اکٹھے ایک جگہ پر رہیں تاکہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ آنکھیں ٹھنڈی ہونے سے مراد کیا ہے؟ آنکھیں ٹھنڈی ہونے سے مراد یہ ہے دل کا سکون جو ہے وہ آنکھوں کی راحت کی صورت کے اندر نظر آئے۔
اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہو کہ ہماری نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان رکھے، جس طرح ہم اپنے گھروں کے اندر خوشحال زندگیاں بسر فرما رہے ہیں۔ اے رب کریم ہم پر اتنی نوازش، اتنی رحمت کر دے کہ ہم اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہوں، اور وہاں پہ ہمیں رہنا نصیب فرمائے ہمیشگی کی جنت کے اندر۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے اعمال اتنے صالح کر دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی انہی خطوط پر کر سکیں جو تو اللہ ہم سے چاہتا ہے میرے مالک، تاکہ ہم سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یعنی سب کو جنت میں اس طرح یکساں مرتبہ دیا جائے گا، کسی کو بھی اس طرح یکساں مرتبہ دیا جائے گا، کسی کو بھی ادنا یا اعلیٰ نہیں دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اعلیٰ مقام میں کمی کر کے تمہیں ان کے برابر لانے کے لیے ادنے درجے پہ لے آیا جائے گا، بلکہ ہر کسی کو اس کے اعمال کے حساب سے بدلہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے مراد کیا ہوا ہے کہ پوری کی پوری نسل جا سکتی ہے جنت کے اندر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک ایک بندے میں سے، ایک ایک نسل میں سے ایک ایک چیز کی سلیکشن دوں گا، نہیں، پوری نسلوں کو کہا کہ پوری نسلیں جو ہے وہ جا سکتی ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے عمل صالح ہونے کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وقہم السیئات، اور بچا ان کو سزاؤں سے، ومن اتق السیئات، اور جس کو تو نے بچا دیا سزاؤں سے، یومئذ اس دن، فقد رحمتہ، تو تحقیق رحم کیا تو نے اس پر، وذالک، اور یہی ذالک، اور یہ آخرت کی کامیابی جو ہے نا اس کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے آخرت کی، کہ اللہ کی جنت کو پا لیا جائے۔ اور پھر آگے کی دعا کیا کی کہ اے اللہ ان کو سزاؤں سے بچا دے۔ کتنی خوبصورت دعا یہ فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق جو ہیں وہ ہمیں ہمارے لیے کر رہے ہیں کہ یا اللہ انہیں سزاؤں سے بچا دے۔ کون سی سزائیں؟ غلط عقائد کے نتیجے میں جو ملنے والی ہیں، غلط سوچوں کی، شرک کے نتیجے میں جو ملنے والی ہیں، اعمال بد کا وبال جو پڑنے والا ہے، ناشکری کا وبال، کفر کا وبال، ہر طرح کی سزاؤں سے اللہ محفوظ کر لے۔ اور کیا؟ جس کو تو نے سزا سے بچا دیا، یہ نہیں کہا کہ کوئی خاص واسطہ وسیلہ کسی خاص دنیا میں رہنے والے شخص کی منصوبیت ہمیں بچا دے گی، نہیں، کچھ کام نہیں آنے والا۔ کیا فرما دیا کہ ومن تق السیئات، جس کو تو نے بچا دیا سزاؤں سے، وہاں پر رب کی رحمت کام آئے گی، اور اپنے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے۔ صرف اور صرف رب کی رحمت کا کسی کام نہیں آئیں گے، صرف اور صرف رب کی رحمت کام آئے گی، کیونکہ وہ بادشاہ کے روپ میں حاضر ہوگا، وہ قہار ہوگا، وہ جبار ہوگا۔ بادشاہ کبھی کسی چیز پہ سائن کر دے تو ہے کسی کی مجال کے کوئی کچھ کر سکے؟ یہی حال ہوگا سب کا۔ کوئی اپنا نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں لے کے چلے جائے، لیکن جب تک اس کی رحمت کی سٹیمپ نہیں لگے گی کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جس کو تو نے سزاؤں سے بچا دیا تو اس دن وہ رحم میں آ گیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی سزا سے بچ جانا اصل میں بڑی کامیابی ہے۔ دنیا اور آخرت کے تمام تر مصائب سے اللہ تعالی ہمیں نجات دے دے، اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے ہمارے لیے۔ آخرت کے عذاب سے بچ جانا، جنت میں داخل ہو جانا، یہی کامیابی سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نجات نہیں ہے۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے دو خوشخبری، ایک یہ کہ فرشتے ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اہل ایمان کے ساتھ وہ جنت میں اکٹھے داخل ہوں گے۔ وَجَعَلَنَا اللَّهُ مِنَ الَّذِينَ يُلْحِقُهُمُ اللَّهُ بِآبَائِهِمُ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ یا اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے میرے مالک، نسلوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرما دے یا اللہ، برائیوں سے بچا لے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور تو جب بچا لے گا تو کوئی چیز ہمیں چھو بھی نہیں پائے گی میرے مالک۔ یا اللہ رحم فرما دے ہم سب کے حال پر، یا اللہ یہ فرشتوں کی جو دعائیں ہیں یہ ہمارے حق میں قبول فرما لے، اور ہمارے اعمال کو اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم جو ہے اس قابل ہو سکیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کر سکیں میرے مالک۔ یا اللہ رحم فرما دے ہم سب کے حال پر، یا اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور یہ فرشتے وہ والے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کتنے مقرب ہوں گے، کس قدر عظیم ہستیاں ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں، کس بنا پر؟ جب ہم توبہ کر کے پلٹ کے خالصتاً اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ میرے رب تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے،
اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرے علاوہ کسی اور کو تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے میرے مالک۔ اور وہ بخشش مانگتے ہیں، کتنی بڑی دعا ہے، دوبارہ رپیٹ میں پڑھ رہی ہوں کہ وہ بخشش مانگتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور اللہ کو اس کی رحمت اور اس کے علم کا واسطہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تیری رحمت اور تیرا علم اتنا وسیع ہے کہ ان لوگوں کو بخش دے، ان لوگوں کو جو کہ تیرے راستے پہ چلتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی چلنا ہے، اور اللہ کا راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے سے پتہ چلے گا، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں بھری ہوئی کہتے ہیں، جنہیں ہم صحیح ستہ کہتے ہیں۔ پراپر طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، کسی کی سنی سنائی بات کے اوپر اعتبار کر کے، یا برسوں سے جس طرح ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں ان کی بجائے اگر ہم احادیث کی روشنی کے اندر نماز کا پراپر طریقے سے طریقہ ڈھونڈیں اور دیکھیں، اور دل کے اندر سے یہ تمام تر چیزیں نکال دیں کہ یہ جو ہم تو برسوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کیا ہم غلط پڑھ رہے تھے؟ دیکھیے غلطی ہم میں سے ہر ایک سے ہو جاتی ہے، تو جب انسان درستگی اپنے اندر پیدا کرتا ہے نا تبھی وہ ٹھیک ہو پاتا ہے۔ جب ہم اس چیز پر ڈھٹائی کر لیتے ہیں نا کہ ہمارے تو برسوں سے آباء و اجداد اسی چیز پر تھے، کیا وہ غلط تھے؟ تو جس نے جو کر لیا اس کا اعمال اس کے ساتھ تھا، ہم اس کے لیے دعائیں خیر کر سکتے ہیں، لیکن اپنی اعمال کی اصلاح کے لیے ہمارا وقت ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب جو ہے ایک وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ بڑے خاموشی اور اطمینان کے ساتھ سو رہے ہیں، ان کے پاس اس وقت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس عمل کا وقت ہے۔ وہ لوگ جو ہے ہم بظاہر ہمیں سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں سوئے ہوئے نہیں ہیں، وہ پریشان ہے کہ کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، اور ہم وہ حقیقت میں سوئے ہوئے نہیں ہیں، وہ پریشان ہے کہ کاش ہمیں لوٹا دیا جائے اور ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمیں کچھ کرنے کا مدت عمل مل جائے۔ ہمارے پاس آج ہے مدت عمل، اور ہمیں جو ہے یہ بہترین دعا فرشتوں کے تھرو اللہ سے قبول کروانی ہے۔ یہ جو چیز ہمارے لیے بتائی گئی یہ امید ہے، امید کے اوپر امید، ایک یہ امید کہ توبہ اللہ میری قبول کر لے گا تو بہتری آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر ایک اور یہ امید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بہت مقرب ترین فرشتے ہیں وہ حمد و ثنا کے ساتھ ہماری ہی لیے آسانیوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہمارے لیے جو ہے بخشش اور جنت کو مانگ رہے ہیں، اور دوسرا کیا مانگ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیں، ہم آباء و اجداد کے ساتھ جس طریقے سے یہاں خوش ہوتے ہیں فیملی گیٹ ٹوگیدر کر کے، اسی طریقے سے ہم آخرت میں ان کے ساتھ ہوں۔ کوئی ایک بھی اگر ادھر ادھر ہو گیا نا ہم میں سے، تو میرے خیال میں وہاں پہ بھی سکون آنے والا نہیں ہے، اس لیے اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک ماں جو ہے وہ پورے گھر کی تربیت کرتی ہے، تو جس طرح سے راسخ عقیدہ ایک ماں ڈال سکتی ہے نا اپنے بچوں کے دماغ میں، اتنا شاید کوئی بھی نہیں ڈال سکتا۔ اور بچے جو ہے وہ عمل سے سیکھتے ہیں، عمل بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آیت نمبر 9 پہ الحمدللہ میں مکمل کر رہی ہوں، اس لیے کہ یہ مجھے دعا بہت خوبصورت لگی، اور یہ جو ہے ڈھلتا ہوا جمعے کا دن ہے، یعنی کہ ڈھلتا ہوا وقت ہے دوسرے ٹائم ملنے کا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہوں، اور ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول فرما لے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔